میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ میری شادی کو چھوڑ دینا ہوگا۔ وہ دن آج بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے جب میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا۔ نہ کوئی شور تھا، نہ کوئی لڑائی تھی، بس ایک خاموشی تھی جو میری روح کو توڑ رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ محبت شادی کے بعد اور بڑھ جاتی ہے، لیکن میں غلط تھی۔ شادی کے کچھ مہینوں بعد مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میرے شوہر شروع میں بہت اچھے تھے، لیکن پھر وہ بدل گئے۔ میرا نام مریم ہے اور یہ میری وہ کہانی ہے جو میں نے آج تک کسی کو نہیں سنائی۔ میں نے سوچا کہ صبر ہر مسئلے کا حل ہے، اگر آپ خاموش رہیں تو وقت سب ٹھیک کر دے گا، لیکن میں غلط تھی۔ میری شادی ایک ایسے گھر میں ہوئی تھی جہاں سب کچھ تھا، پیسہ تھا، عزت تھی اور دکھاوے کی محبت بھی تھی۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، میرے شوہر بہت خیال رکھتے تھے، مجھے لگتا تھا میں خوش قسمت ہوں، لیکن وقت کے ساتھ سب بدلنے لگا۔ پہلے باتوں میں فاصلے آئے، پھر نظروں میں سردی آئی، اور پھر وہ خاموشی جو سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید میں ہی زیادہ سوچ رہی ہوں، لیکن دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک دن مجھے احساس ہوا کہ میرے شوہر مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ وہ راتوں کو دیر سے آتے تھے، فون ہمیشہ لاک رہتا تھا، اور بات کرتے وقت ان کی آنکھیں مجھ سے نہیں ملتی تھی۔ میں نے سوال کیا تو جواب ملا، تمہیں شک بہت ہے، اور شک نے مجھے اور بھی کمزور کر دیا۔ پھر ایک دن ایک انجان لڑکی نے مجھے میسج کیا، اگر تم سچ جاننا چاہتے ہو تو مجھے مل لو۔ میرا دل بہت تیز سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سوچا شاید یہ کوئی مذاق ہے، لیکن میں غلط تھی۔ میں اس سے ملی اور اس نے مجھے وہ تصویریں دکھائیں جو میری پوری زندگی بدل گئی۔ میرا شوہر کسی اور کے ساتھ تھا، میری دنیا جیسے رک گئی ہو۔ میں نے یقین نہیں کیا، میں نے خود کو دھوکہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے۔ میں گھر آ کے جب یہ سب پوچھا، لیکن کہنے لگے کہ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں خاموش رہی، کیونکہ کبھی کبھی سچ بولنا بھی بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ سب پرانی باتیں ہیں، لیکن ان کے الفاظ میں سچ نہیں تھا۔ پھر ایک دن میں نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کسی اور کے ساتھ۔ وہ لمحہ میرے لیے ختم ہونے جیسا تھا۔ نہ میں روئی، نہ میں چیخی، بس اندر سے مر گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب یہ زندگی نہیں جیوں گی، لیکن گھر والوں نے کہا شادی ایک بار ہوتی ہے، برداشت کرو۔ لیکن کوئی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ میں روز مر رہی ہوں۔ رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، دل میں مسکرانا مشکل ہو گیا تھا۔ میں نے ہر رشتہ بچانے کی کوشش کی، لیکن میں اکیلی تھی۔ آخر ایک دن میں نے آئینے میں خود کو دیکھا اور مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں خود کو کھو رہی ہوں، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب یہ سب ختم کروں گی۔ میں نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا میں نے غلط کیا ہے اور میں نے رشتہ کیوں توڑا ہے، لیکن لوگ یہ تو نہیں جانتے تھے کہ کبھی کبھی رشتہ ٹوٹتا نہیں بلکہ زہر بن جاتا ہے، اور خود کو بچانا ایک جنگ ہے۔ میں نے سب کچھ برداشت بھی کیا۔ میں نے ہر بار خود کو سمجھایا شاید وقت بدل جائے گا، شاید وہ شخص بدل جائے گا، شاید میں یہاں سے کچھ عرصہ چلی جاؤں، کچھ عرصے کے لیے تو وہ بدل جائے، لیکن وقت بدل گیا اور میں ختم ہوتی چلی گئی، وہ شخص نہ بدلا۔ ایک دن میں نے خود کو سمجھایا اور پہلی بار سچ بھی سمجھ آ گیا، یہ لڑائی کسی اور سے نہیں، میری اپنی زندگی سے لڑائی ہے۔ اور پھر میں نے وہ فیصلہ کیا جسے سب ناراض بھی ہوں گے۔ میں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب صرف اس گھر کو ہی نہیں چھوڑنا بلکہ رشتہ بھی چھوڑ دینا ہے، سب کچھ چھوڑ دینا ہے۔ جیسے میں نے کبھی اس دنیا میں بہت اپنا سمجھا تھا، بہت اہم سمجھا تھا، اس کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ میں اپنے شوہر کے گھر سے چلی تو آئی تھی، لیکن میرے اندر ابھی بھی وہ منظر چل رہا تھا، وہ تصویریں، وہ جھوٹ، وہ ٹوٹا ہوا اعتماد، سب کچھ میرے ساتھ چل رہا تھا۔ گھر آ کر میں نے دروازہ بند کیا اور پہلی بار میں نے زور زور سے رونا شروع کیا، لیکن اس بار میں صرف ایک عورت نہیں رو رہی تھی بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی دنیا رو رہی تھی۔ اگلے کچھ دن میرے لیے بہت عجیب تھے۔ میں خاموش ہو گئی تھی، میں کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی، نہ مجھے اچھا لگتا تھا، نہ مجھے کھانا اچھا لگتا تھا، نہ مجھے نیند آتی تھی۔ سب کہتے تھے وقت سب ٹھیک کر دے گا، لیکن وقت میرے لیے اور بھی زخم کھول رہا تھا۔ پھر ایک دن میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میری بڑی بہن کھڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ اس نے بس ایک جملہ کہا، تم نے پھر اسے دیکھ لیا نا؟ میں اور ٹوٹ گئی۔ میں نے ساری کہانی سے بتا دی، اور ہر وہ چیز جو میں نے کسی سے نہیں کہی تھی۔ وہ خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور درد بھی تھا۔ اس نے کہا، تم واپس چلی جاؤ، تم اپنا گھر مت چھوڑو۔ میں نے کہا، میں نے رشتہ نہیں چھوڑا، فی الحال میں نے خود کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ میں نے خود کو اس لیے اس سے دور کیا ہے کہ شاید اس کو میری قدر آ جائے، لیکن مسئلہ ابھی ختم ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کو میری قدر نہیں بلکہ اس کو تو آزادی مل گئی تھی۔ کچھ دن بعد مجھے ایک میسج آیا، اور یہ میسج میرے شوہر کی طرف سے تھا، تم نے بہت بڑا غلط فیصلہ کیا ہے، تم آ جاؤ واپس۔ میرے ہاتھ کام گئے واپس۔ اس سب کے بعد وہ چاہتے تھے کہ میں واپس چلی جاؤں۔ میں نے جواب نہیں دیا، لیکن اگلے دن وہ میرے گھر کے باہر کھڑے تھے، اور وہ پہلی بار میں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تھا۔ نہ پہلے والا اعتماد تھا، نہ وہ جھوٹی مسکراہٹ تھی، بس ایک خاموشی تھی۔ انہوں نے کہا، میں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن تم مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں تمہیں چھوڑ نہیں رہی، میں خود کو بچا رہی ہوں، بلکہ خود کو چن رہی ہوں۔ اور اسی لمحے وہ خاموش ہو رہے، کیونکہ انہیں پہلی بار سمجھ آ چکا تھا کہ یہ عورت اب پہلے جیسی نہیں رہی
خیر میرے شوہر اندر تو آ گئے، میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، لیکن انہوں نے ضد کی کہ تم میرے ساتھ جاؤ، کہ شاید ان کو اس لڑکی کی طرف سے کوئی پریشر تھا یا اس لڑکی نے ان کو چھوڑ دیا تھا، مجھے نہیں پتا ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوا تھا، لیکن وہ پلٹ کے پھر میرے ہی پیچھے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے زبردستی کی، میں واپس گھر چلی گئی، کیونکہ میری بہنیں، میری امی، سب کا یہی کہنا تھا کہ اپنے گھر چلے جاؤ تو اچھا ہی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ چلیں ایک موقع اپنے شوہر کو دے کے دیکھتی ہوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو عادت پڑ چکی ہو، عادت فطرت بن جاتی ہے اور فطرت کبھی بھی نہیں بدلتی۔ اس طرح میں واپس چلی گئی، کچھ ہی دن گزرے تھے تو پھر ان کے رویے میں وہی رویہ، وہی حالت، وہی فونوں پر مصروف رہنا، وہی سب کچھ تھا۔ میں نے پہلے تو سوچا کہ شاید یہ بدل چکے ہیں، لیکن پھر میں نے ان کو اپنے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ پھر وہ اسی عورت کے پیچھے جا رہے تھے، اس کو منا رہے تھے، اس کی منتیں سوال کر رہے تھے کہ تم نے جو بھی دیکھا، جو کچھ بھی ہوا، آج کے بعد نہیں ہوگا۔ اور اس بار تو میری صبر کی انتہا تھی، میں نے کہا کہ اب اس شخص کے ساتھ اب کبھی بھی نہیں رہنا میں نے۔ اور پھر میں نے ان کو آرام سے کہا کہ اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے، اگر آپ کو وہ لڑکی پسند ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنے گھر لے آئیں، میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ کو کھو نہیں سکتی، میں ایک بہت قیمتی چیز ہوں، اور مجھے اس سے پہلے ہی اپنی قدر آ چکی تھی کہ اگر آپ جس کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، جس سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، جس کے لیے اس کے گھر کو سنبھالتے ہیں، اس کے گھر والوں کی خدمتیں دن رات کرتے ہیں، اگر وہی شخص آپ کا اپنا نہیں ہے تو پھر آپ اپنی زندگی وہاں پہ ضائع کیوں کریں؟ اور یہ سب سوچ کے میں نے خود فیصلہ کیا، میں نے خود کو مضبوط کیا، اور میں نے سوچا کہ اب کی بار میں واپس نہیں آؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور پھر وہاں سے میں نے فیصلہ کیا اور میں وہاں سے واپس آ گئی۔ اس بار بھی لوگ مجھ کو اعلان تان کر رہے تھے کہ یہ خود نہیں ٹھہرتی، یہ خود تیسرے دن اٹھ کے چلی جاتی ہے، لیکن میرے شخص کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مرد تھا۔ مرد پہ کون بلا باتیں کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ مرد تو صاف پاک صاف ہوتا ہے، جو غلط ہوتی ہے عورت ہی ہوتی ہے۔ خیر میں نے لوگوں کی باتیں سنی، سب کچھ کیا، اور میں واپس اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی، اور اس بات میں بہت مضبوط تھی۔ اس بار میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب واپس جانے کے لیے نہیں آؤں گی۔ اپنی شوہر کی شاید خوشی تھی اسی میں، اور میں اس کی خوشی کے لیے اس کو چھوڑ کے آؤں گی۔ اپنا گھر برباد کر دیا تھا میں نے، صرف اپنے محبت کی بھی قربانی دے دی تھی، صرف ایک اس شخص کے خوش رہنے کے لیے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا اس کو بھی یہ نہیں خبر تھی۔ وہ لڑکی صرف اور صرف پیسے کے لیے اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، اور پھر وہ اس کا یہ تھا کہ اس کے ساتھ میں شادی کروں گی اور پیسہ شیسہ لے کے یہاں سے بھاگ جاؤں گی، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ اس لڑکی نے اس کے ساتھ وعدے کیے، اور پھر ایک شادی کا ناٹک بھی رچایا، شادی دونوں کی ہوگی۔ ابھی 10 دن ہی نہیں گزرے تھے کہ اس نے اب میرے شوہر کی ہر چیز اپنے نام پہ کروائی، اور 10 دنوں میں وہ غائب ہوگی، اس بعد ملی نہیں ہے۔ اب میرا شوہر میرے پاس آتا ہے، میری منتیں کرتا ہے کہ تم چلو واپس، ابھی تک ہماری ڈائیورس نہیں ہوئی، لیکن میں اب کبھی بھی اس کے پاس نہیں جاؤں گی، کیونکہ اس نے 2 بار مجھے ٹھکرایا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کو اللہ پاک نے اس کے ساتھ جو کیا، شاید اس کو سبق مل گیا تھا۔ کسی کو ناحق اگر آپ تنگ کریں یا کسی کا حق اس طرح چھینیں تو اللہ پاک بھی زبردست عدالت کرنے والے ہیں۔ اب 3-4 ماہ ہو گئے ہیں میں اپنے والدین کے گھر آ چکی ہوں، اور میں نے خود کو سنبھال بھی لیا ہے، اور میں نے خود کو یہ سمجھا لیا ہے کہ ایک بے وفا شخص کے لیے خود کو برباد نہیں کیا جا سکتا۔ میری بہت ساری بہنیں ایسی ہیں جو صرف اپنی عزت کی خاطر بیٹھی ہوئی ہیں کہ کوئی لوگ کیا کہیں گے، اور یہ بات ان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ اور یہ کہانی صرف میری نہیں ہے، یہ ہر اس عورت کی ہے جس نے اپنی شادی میں محبت، برداشت اور امید سب کچھ آزمایا، لیکن آخر میں اسے ایک ایسا سچ ملا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دی ہو۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ان ہزار عورتوں کی آواز بھی ہے جو خاموشی سے تکلیف سہتی ہیں اور کسی کو بتاتی نہیں، کیونکہ کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش میں ہم خود کو ہی کھو دیتے ہیں، خود کو ہی بھول جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب خود کو بچانا ہی سب سے بڑا فیصلہ بن جاتا ہے۔ کیونکہ ہم لڑکیاں صرف ایک شخص کے لیے اپنی ساری زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اور میں اپنی ان بہنوں سے یہ گزارش کروں گی جن کے ساتھ ایسے حالات چل رہے ہیں، کائنڈلی آپ خود سے سیریس ہوں، خود سے محبت کریں اور زندگی میں آگے بڑھیں۔ کوئی ایک شخص سب کچھ نہیں ہوتا، اگر وہ آپ کے ساتھ بے وفائی کر کے کسی اور کو چن رہا ہے تو آپ کو 2 قدم آگے نکلنا چاہیے۔